وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا بہت بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہمیں سب سے کامل، اکمل، طیب، طاہر، متین، مستقیم دین اسلام عطا کیا۔ دین اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کی صبح تک کے لیے تمام انسانیت اور جنوں کے لیے پسندیدہ ترین دین قرار دیا۔ دین اسلام کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اور دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ ساری کی ساری خوبیاں دین اسلام میں ہیں، اور ساری کی ساری خامیاں دین اسلام کو چھوڑنے میں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور طریقے کو دین کے طور پر تلاش کرے گا، پسند کرے گا، ڈھونڈے گا، اس کی طرف لپکے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اللہ تعالیٰ کسی بھی اور دین کو اسلام کے علاوہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر قیامت کے دن وہ بندہ خسارہ پانے والوں میں، ناکامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے۔ دین اسلام کے بہت زیادہ شعار ہیں جن سے دین اسلام باقی ادیان و مذاہب و معاشرے کے دوسرے جو طرق ہیں ان سے ممتاز ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شعار دین اسلام کا قربانی ہے۔ قربانی دین اسلام کا وہ شعار ہے کہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے، اس کو اوج ثریا تک پہنچایا ہے سیدنا و ابونا و حبیبنا و محبوبنا و خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ نے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب دیکھا ہے، نیند کے اندر خواب دیکھا ہے کہ اے بیٹے تجھے ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھ سے، فانظر ماذا ترا، میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور بیٹا بھی نبی تھا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو بعثت، اعلان نبوت یا اطلاع نبوت 40 سال کی عمر میں عام انبیاء کو ملتی ہے، لیکن وہ اس وقت نبی نہیں بنتا، وہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ وہ نبی تو عالم ارواح سے نبی ہے، وہ نبی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر لوح محفوظ میں اس کو پہلے سے نبی لکھ دیا گیا۔ تو اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔
یہ اصل میں ادھر سے الہام ہو رہا تھا، کیونکہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، باپ کی بعثت ہو چکی ہے، بیٹے کی بھی بعثت نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹا دونوں اس حکم کو، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹا لیا۔ یہ جبین کا معنی بتاتے بتاتے بھی الحمدللہ کافی مجلسیں ہو چکی ہیں، میں نے ہر جگہ پہ بتایا معنی۔ جبین کا معنی لوگ سمجھتے ہیں اردو والی جبین، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیشانی۔ تو اس کے لیے اردو کا میں ایک شعر بھی بتاتا ہوں کہ اردو کے اندر فارسی میں جبین اس کو کہتے ہیں، جبین سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ لیکن عربی کے اندر جو جبین ہے، جب اس کا اردو کے اندر ترجمہ اپنی اردو والی جبین سمجھ لیا تو پھر لوگوں نے اس میں کہانی ڈالی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا لیا تھا۔ تو بھائی دیکھو عربی کے اندر جبین کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر اس کو حل کیا ہے، جبین کان پٹی کو کہتے ہیں، اور ایک بندے کی دو جبینیں ہوتی ہیں، دائیں اور بائیں۔ یہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں یہ معنی حل کیا ہے، اور عربی کی تمام معتبر لغت کے اندر جبین کا یہی معنی، یہ معنی نہیں ہے، جبین اس کو کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے لٹایا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ایک پہلو پہ لٹایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے کہانیاں ہیں، قصے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹی باندھی، وہ چھری نہیں چلی، پتھر پہ ماری، یہ کوئی نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ آگے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اوپر سے آواز آ گئی کہ آپ نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایک ذبیحہ آ گیا۔ اس قربانی کی یاد میں ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے کا مقصد گوشت کھانا ہے؟ نہیں، گوشت تو ہم پورا سال کھاتے ہیں۔ قربانی کرنے کا مقصد کیا؟ لوگوں کو تحفہ دینا ہے، تحفے کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ پھر قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ الحج کے اندر فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے نہ گوشت پہنچتے ہیں قربانیوں کے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ تک نہ تمہارے خون پہنچتے ہیں جو تم بہا دیتے ہو جانوروں کے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں سے صرف ایک چیز مقصود ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف جاگزی ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا تقوی تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، ثابت ہو جائے، مستقیم ہو جائے۔ یہ معنی ہے، یہ مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں شکلوں کو دیکھتے ہیں، ولا الى اموالکم، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی صفائی چاہیے، طہارت چاہیے، دلوں کی پاکیزگی چاہیے۔ اگر دل کے اندر شرک کا مرض بیٹھا ہوا ہے، اگر بندہ شرک کرتا ہے اور غیر اللہ کے ساتھ اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی قربانی تو ابو جہل بھی کرتا تھا نا، بھئی کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ ابو جہل نے حج نہیں کرتا تھا، طواف نہیں کرتا تھا، قربانی نہیں کرتا تھا، ذبیحیں نہیں کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، اور حاجیوں کو ستو گول گول کے پلاتے تھے۔ اب کس چیز نے اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیا؟ ایک چیز تھی کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں تھا،
اعمال تھے، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ تو قربانی سے مقصود کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی حاصل ہوتا ہے، نیک اعمال سے تقوی مزین ہوتا ہے، لیکن اصل میں تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، لوگوں جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا ہے، اذا صلحت جب وہ درست ہو جائے، صلح الجسد کلہ سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا برباد اور خراب اور ناکارہ ہو جائے، کرپٹ ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ سارا جسم خراب، برباد اور فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ چھوٹا سا، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں خبردار ہو جاؤ، جو بنیادی طور پر سارے جسم کو درست یا غلط سمت میں چلانے والا ایک ٹکڑا ہے، جس کی درستگی پہ سارا جسم کی درستگی کھڑی ہے اور جس کی خرابی کی وجہ سے سارے جسم کی خرابی پیش آ جاتی ہے، وہ دل ہے، بندے کا دل ہے۔ تو قربانی سے مقصد تقوی، کہاں گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، تقوی چاہیے، تقوی۔ اور تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی تعریف یہ کی، التقوی هو الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ لوگوں تقوی تین چیزوں سے بنتا ہے، بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو، یہ تقوی ہے۔ والعمل بالتنزیل، قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب منزل من اللہ ہے، اس کے مطابق بندہ زندگی گزارے، تب تقوی حاصل ہوتا ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، تقوی کا تیسرا رکن یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اللہ کا خوف ہو، قرآن مجید کے مطابق زندگی ہو اور آخرت کی تیاری ہو۔ جو بندہ یہ تین کام کر لیتا ہے، رب کا خوف بھی ہے، زندگی قرآن کے مطابق گزر رہی ہے اور آخرت کی تیاری کر رہا ہے، یہ بندہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی شخص کی ایک اور علامت بیان کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ میں کیسے، میرے دل میں تقوی پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک کام کر لو، ایک کام صرف، اور آپ نے یہ نہیں کہا تو متقی بن جائے گا، بلکہ فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ متقی بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر حرام کیا ہے ان تمام چیزوں سے بچ جا، تمام حرام کاموں کو چھوڑ دے، تکن اعبد الناس، تو اللہ کا سب سے بڑا عابد پرہیزگار بندہ بن جائے گا۔ حرام کو چھوڑ دو، سب سے بڑے متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد بن جاؤ گے۔ اگر ہم نے جانور میں عیب تلاش کیے کہ بہنگا نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، لاغر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہمارے دلوں کی صفائی اور طہارت نہیں ہوئی تو صرف اور صرف یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے، اس کے بعد ہم نے گوشت کھایا ہے، قربانی کا فلسفہ ہمارے پاس سمجھ نہیں آیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی اللہ رب العالمین کا بندہ بن کے رہے، ساری کائنات سے ٹوٹ جائے، اپنے مالک سے جڑ جائے۔ یہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کا فلسفہ۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده۔ سورہ الممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سنو، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی بہترین نمونہ ہے،
اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیوں نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے رب کی دشمن قوم کے سامنے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، تم ہزاروں سینکڑوں بتوں کی پوجا کرنے والے، ہماری تمہاری آپس میں نہیں بنتی ہے، ہمارا راستہ توحید کا راستہ ہے، ایک اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو رگڑنے اور ذلیل کرنے کا راستہ ہے، اور تم جا کے درباروں پہ، تم جا کے ان آستانوں پہ جا کے بتوں کے سامنے جا کے تم اپنی مجبوریاں رکھتے ہو، حاجات رکھتے ہو، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے والد کے سامنے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کی اس آیت کا میں ترجمہ مکمل کر دوں، کہا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، بیزار ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک اللہ کی۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، بیٹی دینے والا، بیٹا دینے والا، اور ہری بھری قسمت کرنے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، اولاد دینے والا، مال دینے والا، بیماری اس کی طرف سے شفا وہ دینے والا ہے، مشکل اور مشکل کو آسانی میں بدلنے والا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، سجدہ اس کے لیے ہے، قیام اس کے لیے ہے، نظر اس کے لیے ہے، نیاز اس کے لیے ہے، چڑھاوا اس کے لیے ہے۔ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید سے آواز آتی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، اور میرا سارا جینا رب کے لیے ہے، اور میرا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کرے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین کو صرف اور صرف بے وقوف آدمی چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ کے گزارا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کی امامت کے لیے اس دنیا میں چن لیا، آخرت کے اندر وہ نیکوکار لوگوں میں بنا کے اٹھائے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے کیا کہا؟ کیا ہم نے ایسا بننا ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور لوگوں سن لو، ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اکیلے ایک امت کی طرح تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، قانتا للہ، رب کے فرما بردار تھے، حنیفا یکسو تھے، ایک طرف کو جھکے ہوئے تھے، دوسری طرف سے میلوں دور تھے۔ جھکے کس طرف تھے؟ اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے ڈر کی طرف، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف جھکے ہوئے تھے، اور ساری کائنات سے باقی جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے دین کے مخالف تھے اس سے بیزار تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آؤ میرے دوستو، میرے بھائیو، ہم نے قربانی کرنی ہے، جنہوں نے کرنی ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ان کو استطاعت دے، اور ان کی نیت کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے دے۔ قربانی کرنے کا مقصد دل کی طہارت ہے، دل میں خوف پیدا ہو، حلال مال سے قربانی کی جائے، اور قربانی کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت اور زندگی کو سامنے رکھے۔ کیا میں ابراہیمی ہوں؟ کیا میرا کردار ابراہیم علیہ السلام کی سیرت والا ہے؟ کیا میرے رسوم و رواج میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی مخالفت تو نہیں ہے؟ کیا میرے لین دین کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی مخالفت تو نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دی ہے، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا،
اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا ہے میرے باپ میرے ابا جان آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. میرے پاس علم آیا ہے, دین کا علم آیا ہے, وحی آئی ہے, میرے پیچھے لگ جائیے. شیطان کی عبادت نہ کریں, شیطان رحمان کا بڑا ناشکرا ہے. مجھے اللہ سے مجھے یہ خوف آتا ہے, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, مجھے خوف آتا ہے ابا جان کہ کل قیامت کے دن رب کا عذاب آپ کو نہ پکڑے اور آپ کا کل قیامت کے دن جہنم میں شیطان کے والی, شیطان کے دوست بن کے, شیطان کے ساتھی بن کے کھڑے کر دیں. باپ نے بات سنی, دعوت سچی تھی, کوئی گستاخی نہیں کی, کوئی برا نہیں کہا, کوئی گالی نہیں دی ہے. آگے سے باپ نے کیا کہا, اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم میرے معبودان سے تو بے رغبتی کرتا ہے, ان کی حقارت کرتا ہے, ان کو کچھ سمجھتا نہیں. کہتا ایک اللہ کی عبادت کرو. لئن لم تنتہی, اگر تو اپنی اس دعوت سے باز نہ آیا ابراہیم, لارجمنک, تجھے رجم کر دوں گا, پتھر ماروں گا, مار دوں گا تجھے, نعوذ باللہ, وہجرنی ملیہ, جلدی جلدی اس گھر سے نکل جا. اور یقین جانیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے بھر کے لیے بھی معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کیا. دیکھو توحید, سچ, حق, اس کے لیے کوئی معذرت خانہ رویہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے آپ کو اپنا سردار مان لیں گے. کہتے تھے عرب کی سب سے خوبصورت عورتیں اور شرفائے عرب, سرداران عرب اپنی بیٹیاں آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار, آپ کو اپنا لیڈر, سردار, قائد مانتے ہیں. ایک کام کر لیں, کچھ ہم آپ کے اللہ کے حق میں نرم ہو جاتے ہیں, آپ ہمارے ان بتوں کے حق میں تھوڑی سی نرمی کر لیں. ہم آپ کے ساتھ مل کے کچھ, یہ کہتے ہیں نا بین المذاہب ہم آہنگی, بیٹھ جاؤ جی الیکشن آ رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. ویسے وہ کبھی شامل نہیں ہوتے. عید دی نماز پڑھنے کو کرسچن آیا کدی؟ تسی ہونے جڑے انہاں دے 25 دسمبر نو کیک کٹن ٹر جاندے ہو. یار بات سمجھو نا, وہ اسلامی جماعتیں کوئی آج تک میں نے, اور وہ ہمارے اس مملکت خداداد کے شہری ہیں, ان کے حقوق ہیں اور ان کو حقوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. ان کا بال بھی بیکا کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے, لیکن ان کے دین کے اندر ان کے ساتھ اشتراک کرنا یہ محمد رسول اللہ سے بے وفائی ہے. ہم آپ کو حقوق دیں گے, امن دیں گے, تحفظ دیں گے, جان کا, مال کا, عزت کا, کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اسلامی حکومت آپ کی حفاظت کرے گی, نگہبان کھڑی ہوگی آپ کے لیے, آپ کے گھر کے لیے, آپ کی عزت کے لیے, آپ کے مال کے لیے, آپ کے جان, بچوں, عورتوں کے لیے. لیکن یہ ہو کہ کرسمس کا کیک ہم کاٹ دیں, نہیں, ایسا نہیں کریں گے. دیوالی, ہولی پہ جا کے ہم پٹاخے بھی پھوڑائیں, رنگ بھی پھینکیں, ایسا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم ابراہیمی ہیں یار. ایسا ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم ابراہیمی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایک اللہ کا دین, دین اسلام, توحید والا دین ہے, وہی سچا ہے, باقی سب کچھ باطل ہے. اور جو بندہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے پشیمانی سے بچنا چاہتا ہے, اس نے اس دین کو اپنے سینے سے لگانا ہے اور باقی تمام باطل ادیان سے دل میں بیزاری اور نفرت پیدا کرنی ہے کہ بھائی میں ان دنوں کو نہیں مانتا, یہ غلط ہے, یہ باطل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ کچھ آپ ہمارے بارے میں نرم ہو جائیں, کچھ ہمارے بین المذاہب ہم آہنگی ہو جائے گی, اکٹھے بیٹھ جائیں گے, اکٹھے مجلسیں, کانفرنسیں ہو جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. فرمایا میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. فرمایا اگر یہ میرے, اور کہا بھی کس نے؟ چچا ابو طالب نے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا, پوسا, بڑا کیا.
مشکلیں پریشانیاں برداشت. وہ چچا آ کے کہہ رہا بیٹے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب مجھ سے اتنا بھار نہیں اٹھایا جاتا, تو ویسے تو تیرے تحفظ کے لیے ابو طالب کی جان بھی قربان ہے, اس کے بچے قربان ہیں. 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر پڑے رہے ہیں, قربانی دی ہے ابو طالب اور اس کے ساری آل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن کہا کہ اب تھوڑا نرم ہو جا, میں نہیں چاہتا کہ میرے متوفا بھائی کا تو بیٹا ہے, یتیم پیدا ہوا ہے, کوئی تیرا بال بھی بیکا کرے گا ابو طالب کی پگ کو داغ لگ جائے گا. کیا کہتے ہو؟ کہا کچھ نرمی کر لو, مصلحت کر لو, مداہنت کر لو. قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ, اور یہ چاہتے ہیں مشرکین مکہ کہ آپ کچھ نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے. اور پنجابی جو انہوں کی کہتے ہیں ہل لمی پانا, کی کہتے ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے پنجابی میں, ذرا ہل لمی پا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ دین ہے, یہ رب کا دین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, اس کے تغیر و تدبل کا اختیار نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہوتا. فرمایا نہیں, میں جس مقام پہ پہنچ چکا ہوں, میں آخری پیغام اللہ کا لے کے, میں ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجا کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیا ہوں. اے چچا جان, اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھ لیں, میں پھر بھی اپنی دعوت سے باز آنے کے لیے تیار. یہ ہے فلسفہ قربانی کا, کہ جان قربان, مال قربان, بچے قربان, گھر بار قربان, ہجرتیں, سب کچھ. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا, اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ساری زندگی میں یہی کیا. باپ کو چھوڑا, قوم کے پاس پہنچے, بت توڑے, قوم کو آگ لگ گئی, آگ میں پھینکا, آگ گلو گلزار بنی, اپنی دعوت سے باز نہیں آئے. پھر ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس جا کے اس سے مناظرہ اور اس سے محاکمہ کرتے ہیں. کہہ رہا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے, مارتا بھی ہے. اس نے کہا میں بھی زندہ, میں بھی کسی بے گناہ کو قتل کر دیتا ہوں اور کسی گناہ گار کو چھوڑ دیتا ہوں, یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. فرمایا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تیرے اندر کوئی طاقت ہے تو فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سجھائی. انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے لاتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے, تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے, رب کا بندہ ہو کے ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے. جا پھر آج سورج غروب ہوگا, صبح کو سورج مغرب سے تو دوبارہ طلوع کر کے دکھا. فبہت الذی کفر, کافر حیران و ششدر رہ گئے, کمر ٹوٹ گئی اس کی. پھر عرصہ حیات زندگی تنگ ہوا, بابل عراق سے نکالے گئے, سیدہ سارہ کو ساتھ لے کے نکلے, مصر پہنچے, وہاں کے مصر کے فرعون سے مقابلہ ہوا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کی جان کی اور ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا. سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت کو پامال کرنا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ نے بچا دیا معجزہ کر کے. پھر فلسطین پہنچے, فلسطین سے پھر مصر آئے ہیں. مارے مارے ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی پھرتے رہے ہیں. تم بھی جاتے ہو, میں بھی جاتا ہوں, کوئی لاہور جاتا ہے, پشاور جاتا ہے, پنڈی جاتا ہے, سعودی عرب جاتا ہے, کوئی کینیڈا امریکہ جاتا ہے. یار کس لیے جاتے ہیں؟ دنیاوی معاش کے لیے اور روزی روٹی کے لیے جاتے ہیں. اللہ کی قسم ابراہیم علیہ السلام روزی روٹی کے لیے ایک شہر ملک علاقے سے علاقہ بدر نہیں ہوتے تھے, صرف اور صرف ایک اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کہ میں نے سجدہ کرنا ہے. یہ کہتے ہیں بتوں کو بھی سجدہ کرو, میں ابراہیم کہتا ہوں ایک اللہ کو سجدہ کروں گا. اس وجہ سے مجھے کہیں ٹکنے نہیں دیا جاتا اور مجھے ہجرتیں کرنے پر مجبور کیا جاتا. پھر سیدہ ہاجر, ان سے شادی ہوئی, اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, ابھی دودھ پیتا بچہ ہے. قربانیاں قربانیاں. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. رب کا حکم آیا, 86 سال کی عمر کے اندر اکلوتا بیٹا ملا ہے, گھر کا ایک چراغ ہے, ایک چراغ, واحد چراغ ہے. جاؤ چھوڑ کے آؤ اس کو بے آب و گیا وادی کے اندر, خود فلسطین کے اندر ہے.
مہینے بھر کا سفر ہے، جاؤ اس کو مکہ شہر میں حرمت والے گھر کے پاس جس کی بنیادیں بھی گر چکی تھی، جاؤ وہاں چھوڑو، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں، ایک بیٹا ایک بیوی، چھوڑ کے آتے ہیں، ذرا بھی نہیں گھبراتے، ایک لمحے کے لیے انتظار نہیں کرتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دیں یا مجھے کو رخصت مل جائے، یا میں اللہ سے کہوں اللہ ایک چراغ ہے بڑھاپے میں ملا ہے، اس کو بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دو، اور وہاں چھوڑ کے آؤں جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، درندے ہیں، جانور ہیں، جنگل ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، اور کھانے کے لیے ایک دانہ تک میسر نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، بیٹھے اونٹنی پہ سوار ہوئے، جا کے چھوڑ آئے، اور چھوڑ کے کہتے ہیں اے اللہ تیرے حکم سے میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس کیوں چھوڑا ہے؟ یہ نہیں کہا اللہ ان کی حفاظت کرنا، پتا تھا جس نے بھیجا حفاظت وہ کرے گا۔ فرمایا رب اللہ اس لیے چھوڑا ہے، مسجد کے پاس اس لیے چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ نماز کو قائم کر سکے۔ پھر کبھی کبھار سالوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا چکر ہوتا ہے، زمزم نکل چکا ہے، سیدہ ہاجر نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر کوئی قبیلہ آ بسا ہے، کیونکہ پہلے پانی نہیں تھا، اور قبیلے اور آبادیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں پر پانی ہو، جہاں پانی نہ ہو وہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں، چاہے کتنا ہی ہنسا بستا شہر کیوں نہ ہو۔ مکہ کبھی ہنستا بلستا شہر تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، جب اس زمین کو پھیلایا گیا، اس زمین پہ پہلا کوٹھا جو بنا ہے وہ بیت اللہ ہے، فرشتوں نے پہلی دفعہ بنایا۔ پہلی آبادی اس دنیا کے اندر زمین پر پہلی آبادی اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ بیت اللہ ہے۔ تو اتنا ہنسا بستا شہر جب پانی ختم ہو گیا تو وہ شہر اجڑ گیا، اور بیت اللہ کی بنیادیں بھی مسمار ہو گئی ہیں۔ جب وہاں پر زمزم کا کنواں ابلتا ہے تو پانی مل گیا، تو مکہ کو چھوڑ کے کون جائے؟ پھر ایک قبیلہ آتا ہے، وہاں پر آبادی ہو جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، یہاں تک کہ فلما بلغ معه السعی، جب بچہ چلنے دوڑنے کے قابل ہوا۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں 3-4 سال کا بچہ بھی دوڑنے کے قابل ہوتا ہے، 5-6-7 سال کا بچہ بھی دوڑنے کے قابل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ مجھے ذبح کر دیجئے، اس وقت وہ بالغ اور جوان اور سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ فلما بلغ معه السعی، جب ساتھ دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا، آپ لے لیجئے 3 سال 4 سال 5 سال 7 سال کے بچے، شعور بھی نہیں ہوتا ہمارے بچوں کو۔ لیکن اس کے بعد پھر بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، کھڑا کیا ہے بیت اللہ کو باپ بیٹے نے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تیسری دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، رب سے دعا کر رہے تھے اللہ یہ ہمارے اعمال اپنی جناب میں قبول فرما لینا۔ اے اللہ تو دعا کو سنتا بھی ہے تو دعا کو قبول بھی کرتا ہے، جانتا بھی تو ہے۔ اللہ ایک اور دعا ہے باپ بیٹے کی دعا، یہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار اور مطیع بنا دے۔ اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ دعا کیا ہے باپ بیٹے کی؟ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں مسلمان بنا لے، مسلم بنا لے، اپنا فرما بردار بنا لے، توحید والا بنا لے۔ اے اللہ صرف اپنے لیے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہے او اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، اور سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو اولاد کے حق میں والدین مانگتے ہیں۔ میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے اپنے والدین کی خدمت کرو، اور ان کا بڑا مشہور جملہ تھا، اس نے کہا کہ ان پڑھ، جاہل، گنوار، بوڑھے اور ناقص و ناتواں اپنے بوڑھے، ان پڑھ، گنوار، جاہل والدین کو کی خدمت کرنے، ان کے پاؤں دبانے کا وہ ثواب ہے جو امام کعبہ کے پاؤں دبانے کا بھی ثواب نہیں۔
اور اولاد کے حق میں جو دعا کی تاثیر والدین کی دعا کے اندر ہے وہ امام کعبہ کی دعا کے اندر بھی صحیح ہے۔ دونوں باپ بیٹا دعا کرنے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اے اللہ جو ہماری نسل میں سے بھی ایک اپنی فرما بردار امت پیدا کرنا ہے۔ تیسری دعا، اے اللہ یہ مکہ شہر گھر تو ہم نے تعمیر کر دیا ہے، اب اس کی آبادی بھی تو چاہیے نا، اس کی آبادی کے لیے کوئی امام آئے گا، کوئی کعبہ کا امام بھی تو چاہیے، بنا تو ہم نے دیا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان مکہ والوں میں ایک رسول مبعوث کر، کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری آیات پڑھ کے وہ رسول ان پر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت سنت کی ان کو تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم کو سکھاتی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، اچھا آپ نے معراج والی حدیث میں سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت اگر کسی کی تھی مخلوق میں تو پتہ ہے کس کی تھی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، وہ صحیح مسلم کی لمبی حدیث ہے، تو فرمایا کہ سب سے آخری آسمان پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور، آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر یہ بیت اللہ ہے، بالکل اس کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر، جس طرح انسانوں اور جنوں کے طواف کے لیے یہ دنیا زمین پر بیت اللہ ہے، اسی طرح اس کے بالکل اوپر 7 آسمانوں پر فرشتوں کے طواف کے لیے اسی طرح کا بیت اللہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور وہ جگہ ہے 7ویں آسمان سے اوپر ہے، ہر روز جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، ہر روز 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا روزانہ طواف کر رہے ہیں۔ آگے سنیے اللہ کے لشکر کتنے ہیں، اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں۔ فرمایا آپ گن سکتے ہیں کہ انسانوں کی آبادی 8 ارب ہے، آپ گن سکتے ہیں کہ سمندروں کے اندر تقریباً اتنے ہزار یا لاکھ مخلوقات پائی جا رہی ہیں، آپ گن سکتے ہیں کہ اتنے چوپائے درندے ہمارے جنگلوں میں موجود ہیں، لیکن اللہ کی مخلوقات جو غیبی ہیں ان کو نہ گن سکتے نہ شمار کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور جب سے زمین آسمان بنائے کروڑوں سال گزر گئے، ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے پہلی دفعہ بیت المعمور کا طواف کیا تھا قیامت تک دوبارہ اس کے طواف کرنے کی باری نہیں آئی۔ اتنے فرشتے ہیں، ما یعلم جنود ربک الا ھو، اور رب کے لشکروں کو رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنے۔ تو بہرحال میں تذکرہ کر رہا تھا بیت المعمور 7ویں آسمان پہ گئے تو وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جنت کے بچے جو جنتی بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں تو چونکہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بچے مومنین کے بچے، تو وہ جنت کے بچے ہیں اور ان کے آس پاس جنت کے بچے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین نے پتہ کیا کہا؟ باقی جتنے نبیوں سے ملاقات ہوئی نا سوائے سیدنا آدم کے، جبریل امین نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، ان کو سلام کریے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، ان کو سلام کریے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ جب آدم علیہ السلام تو ساری انسانیت کے باپ تھے، جب آخری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو جبریل امین نے کہا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے باپ ہیں ابراہیم، ان کو سلام کریے۔ سلام کیا، جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا اہلاً بالنبی الصالح وابن الصالح، فرمایا میں اللہ کے بڑے پیارے نبی اور اپنے پیارے بیٹے محمد رسول اللہ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے معراج کا واقعہ بیان کر فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ مہرہ بیان کیا کیسے تھے، فرمایا اس کے بارے میں تمہیں کیا تفصیل بتاؤں، اتنا جان لو کہ تمہارے صاحب تمہارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شکل و صورت
میں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے کہا ہے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو نہیں چھوڑنا۔ اور پیچھے میں نے آیت پڑھی سورہ البقرہ کی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو صرف اور صرف کم عقل اور بیوقوف ہی چھوڑ سکتا ہے، اور کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مالک کے لیے بڑی قربانیاں دی، ساری زندگی قربانیوں کی داستان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جب پرسوں قربانی انشاءاللہ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ عکس ہونا چاہیے نا، ہم کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم کس کی ملت کے بیٹے ہیں، ہماری ملت کے باپ جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کیا شخصیت تھی؟ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، لیکن کسی کے لیے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کائنات کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن رب کے خلاف کائنات کی، اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کائنات کی کسی بھی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے فلسفہ ابراہیم علیہ السلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، یہ سنت ابراہیمی جو چل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ قربانی میں نے شروع میں جہاں سے شروع کیا تھا کہ ہر مذہب اور دین کے کچھ شعار ہوتے ہیں، یہ قربانی دین اسلام کا کیا ہے؟ شعار ہے۔ جیسے ہندوؤں کا شعار ہے ہولی، دیوالی، کرسچن کا ہے کرسمس، بپتسمہ، یہودیوں کے بھی اس طرح تہوار ہیں۔ ہمارا یہ تہوار ہے، شعار ہے، جس کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ لوگ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اس لبرل سیکولر کی جڑیں ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح پھیل رہی ہیں، کہتے ہیں اے پیسے غریب دی کسے بچی دی شادی کرا دینی سی نا۔ اب جو بندہ کہہ رہا ہے نا لاکھ روپے کا موبائل استعمال کریں اور لاکھ روپے کے موبائل سے فیس بک پہ اسلام کے شعار قربانی کے خلاف پوسٹ لگاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے اتنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں تو کسی غریب کے گھر میں دے دو۔ بھائی گوشت بھی تو غریبوں کو ہی دیتے ہیں نا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ قربانی بھی کرو، اسلام کا شعار ہے، سنت ابراہیم۔ یہ پیسے کا ضیاع نہیں ہے۔ ہاں اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی جو زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کے 8 مصارف فقراء مساکین کے لیے ہیں۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دنیا کی ایک ایسا معاشرہ، سوسائٹی بتا دو جو یہ کہتی ہو کہ ہر بندے نے 2.5% جس کا نصاب کو پہنچتا ہے نکالنا ہے، 8 مصارف ہیں، 8 بندوں کو دینا ہے۔ اسلام کہتا ہے نفلی صدقہ کرو، اور اس طرح کہتا ہے کہ آدھی کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ ہم نے غریب بیٹیوں کی، بہنوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی اعانت بھی کرنی ہے، اس سے بھی ہم بھولے نہیں ہیں۔ اور ہم نے سنت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اپنے مال اور پیسے کو خرچ کرنا ہے، اور یہ گوشت ہم خود بھی کھاتے ہیں، اعزاء و اقارب کو بھی دیتے ہیں، اور زیادہ گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم ہونا چاہیے۔ آؤ میرے دوستو، آؤ میرے بھائیو، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھتے ہوئے بالکل اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ایک اور نیک موحد بندے بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ دیں، اور کائنات کی کسی بھی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ چھوڑیں۔ یہ ہم نے کام کرنا ہے، اور ہم نے کام جب کرنا ہے تو ہم نے کہنا ہے
اے اللہ ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے, ہماری زبان بھی گواہی دیتی ہے, اور ہماری چھری بھی گواہی دیتی ہے کہ اللہ میرا مرنا جینا قربانی سب کچھ تیرے لیے ہے, تیرے علاوہ نہ کسی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں, نہ قربانی کرتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ صدقہ خیرات کسی کے لیے کرتے ہیں. یہ کام کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اور ملت کا تسلسل ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے بھی تو یہی کیا کہ سب سے پہلے کوہ صفا پہ چڑھے تو کیا کہا؟ سارے مکے کے لوگ آ گئے. صفا پہاڑی جہاں سے صفا مروہ کی سعی شروع ہوتی ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو لوگ صفا پہاڑی پہ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, چڑھتے ہیں, پتہ نہیں اس وقت جا کے کسی کے تصور میں یہ آتا بھی ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا کہ ہمارے دین اسلام کی پہلی آواز, پہلا للکارہ, توحید کا پہلا کلمہ جہاں سے علل اعلان ادا کیا گیا تھا, یہ وہی جگہ ہے جہاں سے میں دوڑنا شروع کر رہا ہوں. کوہ صفا پہ, صفا پہاڑی پہ چڑھے, سارے مکے والوں کو اکٹھا کیا, کہا مجھے بتاؤ میں نے 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے, مجھے کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو تو ہم نے بالکل سچا پایا ہے, دیانت دار پایا ہے, امانت دار پایا ہے. فرمایا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آئے گا جو تمہیں نیست و نابود کر دے گا, مار دے گا, قتل کر دے گا. انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے آپ کو جب بھی پرکھا ہے سچا پایا ہے, اپنی زبان پر اپنے قول پر پہرا دینے والا پایا ہے, آپ کی بات پہ یقین کریں گے. آپ کہیں گے لشکر آ رہا ہے, ہم مان لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لشکر کی تو نہیں, میں اس سے بہت چھوٹی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں کہتا ہوں ایک اللہ کی بندگی میں آ جاؤ, لات منات عزا حبل سب کو چھوڑ دو, کامیاب ہو جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے. جب یہ بات سنی تو توحید کی جو پہلی دعوت اور پہلا للکارہ گونجا تو مکہ کی وادی کے اندر ایسے زلزلہ. اور مولانا الطاف حسین حالی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک جملہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا جملہ نخیڑ کرتا ہے. لا الہ کا جملہ کیا کرتا ہے؟ نخیڑ کرتا ہے. یہ اللہ والے ہیں, یہ بتوں والے ہیں. انہوں نے کہا لہذا جماعتنا, اس دعوت کے لیے جمع کیا تھا, کہہ رہے ہیں لات منات عزا سب کو چھوڑ دو, ایک اللہ. بارش بھی لینی ہے, بیٹا بھی لینا ہے, اولاد بھی لینی ہے, مال بھی لینا ہے, سارے کام اکیلا اللہ کیسے کر لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اختیارات ان کو دے کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاموشی سے دیکھنے لگ گئے ہیں کہ ہوتا کیا. اللہ نے تو اپنے اختیار بانٹ دیے, یہ کہتے ہیں ایک اللہ سے مانگو. امت کا پہلا گستاخ رسول, امت کا پہلا ظالم اور بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خانوادے کا ابو لہب اٹھا, اس نے ہاتھ میں پتھر لیا, پتھر لے کے آپ پہ پھینکا اور کہا تب من لکا یا محمد الہذا جماعتنا. اس نے کہا آپ نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں, برباد ہو جائیں, آپ ہمارے معبودان کو ہم سے چھڑوانے آ گئے ہیں, معبودان سے ہمیں بے رغبت کرنے آ گئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب. اے میرے پیغمبر کو, میرے محبوب کو, کالی کملی والی سرکار کو تو نے گالی دی ہے, ان سے جواب لینے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جبریل امین کو آسمان سے بھیجتے ہیں اور رہتی دنیا تک پڑھتا رہے گا ہر مسلمان قرآن مجید کے اندر کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, تو جہنم میں جائے گا, تیری بیوی بھی تیرے ساتھ جہنم میں جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. یہ ہے ملت ابراہیم, میٹھی میٹھی ملت ابراہیم نہیں. ابو لہب گھر آتا ہے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام, ان کی سیرت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آپ کو کتنی مشابہت ملتی قربانیوں کے اندر.
اپنے گھر کے خانوادے کے لوگ وہ آپ کے دشمن بن گئے. آپ کی 2 بیٹیوں کا عقد ہو چکا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ. جب دعوت توحید دی، لا الہ الا اللہ کا، جبری طلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ. آپ نے کبھی سوچا ہے یار، غور کرو، آپ کے بھی دل ہیں، میرا بھی دل ہے، آپ بھی باپ ہیں، میں بھی الحمدللہ باپ ہوں، بیٹیوں والے بھی ہیں، بیٹوں والے بھی ہیں. اس کائنات کے اندر میرا خیال ہے اگر کسی کا بچہ اس دنیا سے چلا جائے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی بیٹی کا گھر اجڑ جائے ایک بچے کی وفات سے بڑا دکھ ہوتا ہے. باپ ماں نہیں اٹھا سکتا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے لیے ملت ابراہیم پہ پہرا دیتے ہوئے آپ کی بیٹیوں کا گھر اجا کے گھر بھیجا گیا. صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ادھر بدماش ابو جہل بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ ہماری تو ناک کٹ گئی کہ ہمارے سامنے ہمارے بتوں کا دشمن ہمارے سامنے سجدہ کر جائے. کون ہے جو آج اس کو نماز پڑھنے سے یہاں روکے؟ عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھتا ہے، ایک اونٹ تازہ نہر ہوتا ہے، اس کی جیلی، بعض نے اوجری بھی ترجمہ کیا ہے، جو پیٹ سے نکلتی ہے گندگی، وہ اٹھا کے لا کے اللہ کے پاک گھر، اللہ کے حرمت والے گھر، اس میں محمد رسول اللہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. بیت اللہ کی حرمت کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا. وہ گندگی لا کے عین حالت سجدہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے جسد اطہر پر، آپ کی گردن پر، آپ کی کمر پر رکھ دیتی. رسول اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، کیونکہ کمزور تھے عبداللہ ابن مسعود اور وہ بڑے ظالم تھے. جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، چھوٹی سی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کو بلا کے لاتے ہیں کہ فاطمہ آج تو یہ ظلم بھی ہو گیا کہ بیت اللہ میں عین حالت نماز اور سجدہ میں تیرے بابے کے جسد اطہر پہ گندگی ڈال دی گئی. سیدہ فاطمہ آتی ہیں عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ مل کے اس گندگی کو ہٹاتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا کے کہتی ہیں اللہ میرے باپ کا جرم کیا ہے، کس جرم کی سزا ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا تیار کرتے ہیں اور یہ عقبہ بن ابی معیط یہ پڑوسی اور قریش کے کہیں نہ کہیں سے رشتہ دار لگتے ہیں. کھانا تیار ہو رہا ہے، ہنڈیا پک رہی ہے، باہر سے گندگی اٹھا کے لا کے اس ہنڈیا کے اندر ڈال دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہنڈیا کو اٹھا کے باہر روڑی پہ گند کی جگہ پہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں اور جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں. کوئی نہیں، آج فاقہ کر لیں گے، اللہ کے لیے ایک فاقہ کون سی بڑی بات ہے. اور جا کے پڑوسی کو کہتے ہیں اور دین اسلام یہ باتیں تو چھوڑو، میں محمد تمہارا پڑوسی بھی ہوں اور قریش میں خون کا رشتہ دار بھی ہوں، یہ کیسا پڑوس ہے کہ ہمارے کھانے کے اندر بھی گندگی ڈال دیتے ہو؟ میرا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی تپتے سینوں پہ لٹایا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. خباب ابن ارت کو لے کے آتے ہیں، وہ غلام ہیں، ماڑے ہیں، کمزور ہیں. ان کو کہا جاتا ہے ایک اللہ کی محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دو. کہتے نہیں چھوڑ سکتے. اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نہیں چھوڑتے. جاؤ کوئلے لے کے آؤ، زمین پہ کوئلے زمین پہ تپا کے. جب کوئلے تپ رہے ہیں خباب ابن ارت کو ننگی چمڑی کے ساتھ ان کو پشت کے بل ان کو کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا ہے. کوئلے ان کی چمڑی پگھل کے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. خباب ابن ارت کی زبان سے ایک ہی جملہ ہے اللہ احد، اللہ احد، احد احد احد.
سیدنا بلال، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کلمہ ہی تو پڑھا ہے، جرم کیا کیا ہے؟ ایک میدان لگا ہے، سارے مکے کے لوگ کھڑے ہیں، 2 اونٹ میدان میں لائے گئے، سیدہ سمیہ کو لا کے کہا چھوڑ دے دین اسلام کو، چھوڑ دے ایک اللہ کی عبادت کو، چھوڑ دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا نہیں چھوڑوں گی، مار دیں گے، کہا مار دو، ظلم کریں گے کر لو، نہیں چھوڑتی۔ ایک اونٹ اس طرف باندھا ہے، ان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا، اور مکہ شہر نے یہ منظر دیکھا، عورتوں بچوں نے دیکھا، یہاں پر حق اور باطل کا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ ایک بڑھیا ہے، کمزور ہے، لونڈی ہے، ناقص و ناتواں ہے، جرم اس کا چوری ڈکیتی نہیں ہے، کسی کا گھر نہیں اجاڑا، جرم یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں سجدہ کروں گی تو ایک اللہ کو، رکوع کروں گی تو ایک اللہ کے لیے، دعا کروں گی تو ایک اللہ سے اور کسی سے نہیں۔ ایک اونٹ ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ کے، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ کے، مخالف سمت کے اندر اونٹوں کو کھڑا کر کے زور کے ساتھ ان کو گھسیٹا گیا ہے، اونٹوں کو چلایا گیا ہے، دونوں ٹانگیں ایک دڑ، ایک ٹانگ اس طرف کو دوسری ٹانگ اس طرف کو، 2 ٹکڑوں میں اس کے دھڑ کو، اس کے جسم کو، سیدہ سمیہ کے جسم کو کاٹ پھینکا گیا ہے، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، جب تک اس کی سانس اور زبان چلتی رہی ہے وہ یہی کہتی رہی ہے، اللہ احد اللہ احد اللہ احد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام کی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی، پھر گھر بار چھوڑے، ہجرتیں کی ہے، مصیبتیں تکالیف پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو لوگ زنیرہ پڑھتے ہیں، سیدہ زنیرہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہے، جرم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید بنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا ہے، تو پتہ کیا ہوا ہے؟ ابو جہل نے یہ سلائیاں، یہ سیخیں جن پر آپ کباب تلتے ہیں، ان کو آگ پہ رکھ کے، ان سلائیوں سیخوں کو تپا کے، ان کی دونوں آنکھوں میں پھیر کے سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کے نور کو بجھا دیا، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن وہ کہتی رہی، میں کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے ملت ابراہیم، یہ ہے قربانی کا مقصد۔ اگر یہ نہیں ہے تو قربانی کرنے کو کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا قربانی ابو جہل بھی کرتا تھا، لیکن اس کی قربانی قبول نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس ملت ابراہیم نہیں تھی، محمد رسول اللہ کا دین نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خباب ابن ارت آ گئے، آ کے کہا اللہ کے نبی اب ہم سے آزمائشیں اور برداشت نہیں ہوتی، انسان ہیں، تھک گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب ابھی فرمایا تم نے پہلے لوگوں کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پہلے لوگ تم سے جو گزرے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے انہوں نے اتنی مصیبتیں تکالیف اٹھائی ہیں کہ ایک بندہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا، ظالم بادشاہ کے سامنے پکڑ کے لایا جاتا اور زمین کے اندر گڑھا کھودا جاتا، گڑھا کھود کے اس کو آدھے دڑ کے اندر اس کو زمین میں دبا دیا جاتا، اوپر مٹی برابر کر دی جاتی، اور اس کا آدھا دڑ جب باہر رہ جاتا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، اس سے کہا جاتا بتا تیرا معبود مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ وہ کہتا تھا ایک اللہ ہے۔ بادشاہ کہتا مجھے رب مانتا ہے؟ کہتا نہیں مانتا۔ کہا باز آ جا، کہا نہیں آؤں گا۔ اس کو زمین کے اندر دبا کے ایک آرا لایا جاتا، اور آرا لا کے درمیان میں اس کے سر کے، ذرا منظر دیکھیے، منظر، آرا لا کے درمیان میں رکھا جاتا، اور درمیان سے آرے کے ساتھ ایسے چیرا جاتا جس طرح لکڑی کو چیرا جاتا ہے، اور دڑ کو چیر دیا جاتا، آدھا دڑ دائیں طرف کو ڈھلک جاتا، آدھا دڑ بائیں طرف کو ڈھلک جاتا، فما یسدہ ذالک عن دینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آروں کے ساتھ چیرا جانا انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید سے نہیں روک سکتا۔ دوسرا بندہ
کیا کیا لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. ایک بندہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا، ظالم بادشاہ سامنے لاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کی کنگیاں، لوہے کی کنگیاں، لوہے کی سیخوں والی کنگیاں لائی جاتی. اس بندے کو توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اس کے گوشت کو نوچا جاتا، گوشت کو نوچا جاتا، نوچ نوچ کے اس کے گوشت کو گوشت الگ کر دیا جاتا، ہڈیاں الگ کر دی جاتی. جب تک اس کی روح چلتی، زبان چلتی، وہ یہی کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ ہے ملت ابراہیم. اس کے لیے ہم نے قربانی کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دینی ہیں. اپنے دل کی صفائی کرنی ہے، توحید کا عقیدہ پختہ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، دلوں کی طہارت تقوی پیدا کرنا ہے. اگر ہم نے یہ پیدا کر لیا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہماری قربانی بھی قبول ہے، ہمارا یہ عمل بھی قبول ہے. اور اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی نہ ہوا، توحید کا عقیدہ نہ ہوا، ملت ابراہیم پہ عمل نہ ہوا، ملت ابراہیم سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوا، نہ ہماری قربانی قبول ہے، نہ لاکھ کا، نہ 2 لاکھ کا، نہ 5 لاکھ کا، نہ بکرا چھترا مینڈا دمبا، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. کیونکہ فرما دیا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. اور تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے، قرآن مجید پر زندگی گزارنے سے، آخرت کی تیاری سے، ملت ابراہیم کو سن کر، پڑھ کر، سیرت ابراہیم پر عمل کرنے کے. اور سیرت ابراہیم کا مکمل نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس ہے. تو سنت پہ عمل کریں، توحید کا عقیدہ اپنائیں، آخرت کی تیاری کریں، دلوں میں تقوی پیدا کریں. غرباء، فقراء، مساکین، اعزاء و اقارب سب کا خیال رکھیں، لوگوں کو ستائیں نہیں، اور غیبت، چغلی، جھوٹ، ساری اس طرح کی بیماریوں سے بچ جائیں. اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اللہ تعالی ان کا حج قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.